بسم اللہ الرحمن الرحیم 13واں خط کریکٹر کیسے پیدا ہو؟ سلیم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں تمہارے ذہن پر غالب چھا رہا ہے۔ تمہارے اس انداز نگارش نے مجھے بھی ان بھولی بسری وادیوں کی یاد پھر سے تازہ کرا دی۔ ہر چند ہمارے شعراء کے ہاں حقائق سے زیادہ لطائف ہوتے ہیں، لیکن ان میں غالب اپنی شان انفرادیت لیے بالکل الگ نظر آتا ہے۔ جس شعر کے متعلق تم نے پوچھا ہے وہ یوں ہے: دیرو حرم آئینہ تکرار تمنا، واماندگی شوق تراشے ہے پناہیں۔ غور کرو کہ مرزا کیا کہہ گیا ہے اور کس انداز سے کہہ گیا ہے۔ سچ کہا تھا اس نے کہ گر عشق نہ بودے او غمے عشق نہ بودے، اینہا سخن نغز کے گفتے کے شنودے۔ اس باب میں میری کیا پوچھتے ہو؟ دل تا جگر کے ساحلے دریائے خون ہے اب، اس راہ گزر میں جلوائے گل آگے گرد تھا۔ ہٹاؤ ان قصوں کو اور اپنے خط کا جواب سنو۔ سلیم، مجھے تمہاری بےتابی تمنا کا احساس ہے، لیکن تم بھی ذرا صبر طلبی عشق پر نگاہ رکھا کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری کیفیت اب یہ ہو چکی ہے کہ نغمے بےتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، لیکن میں اب بھی یہی کہوں گا کہ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ جب تک افکار میں پختگی نہ آ جائے، مقام دعوت و عظیمت کا قصد یا آرزو خیال خام ہی نہیں بلکہ حیات نمائی اور ہلاکت فروشی ہے، اور پختگی افکار ناممکن ہے جب تک فکر کی ہر نشیب اس سرچشمہ علم و یقین سے ہم آہنگ و یک رنگ نہ ہو جائے، جس میں شکوک و اضطراب کو کوئی دخل نہیں اور جس کا آغاز سخن لا ریبہ فیہ کہ زلزلہ انگیز و کوہ تمثال دعوی حقیقت کشا سے ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا تم نے نام لیا ہے ان کی تحریروں کا مسلسل مطالعہ کرو اور پھر دیکھو کہ ان میں کس قدر تضاد اور کیسا تخالف ہے، اس لیے کہ ان کا نقطہ پرکار فکر علم خداوندی نہیں بلکہ اپنے امیال و عواطف یا وراثتی نقوش و خطوط ہیں۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو اپنے مصلحت کوشیوں کے پیش نظر دیدہ و دانستہ ساحرین کی رسیوں کو موسیٰ علیہ السلام کا اجتہا بنا کر دکھاتے ہیں تاکہ ان شعبدہ بازیوں اور فسوں سازیوں سے عوام کی نگاہوں میں مقدس بن جائیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو اس موج سراب کو سچ مچ چشمہ حیواں سمجھ کر خود بھی فریب نفس میں مبتلا ہیں اور دوسروں کو بھی اس داستان گوئی سے آسودہ خواب رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن طائفہ اول ہو یا گروہ ثانی، ملت کے حق میں دونوں زہر ہلاہل ہیں۔ اسی فریب خوردگی کا نتیجہ ہے کہ وہی مسلمان جس کی بزم حیات کا کبھی یہ عالم تھا کہ نشہ شاداب رنگ و سازہا مست طرب، اب اس کی ہر محفل میں یہ کیفیت ہے کہ گوش محجور پیام و چشم محروم جمال۔ تمہارے استفسار کا تجزیہ کیا جائے تو وہ اس سوال کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کی روح سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ مرغی پہلے تھی یا انڈا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر تم ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو تو مرغی اور انڈے کے اس پریشان کن دائرے سے نکل جانا مشکل نہ ہوگا۔ تم کہتے ہو کہ اسلامی نظام ان لوگوں کے ہاتھوں چل سکتا ہے جن میں کریکٹر ہو، اور کریکٹر والے لوگ آج موجود نہیں، انہیں اسلامی نظام ہی پیدا کرے گا۔ اس لیے آغاز کار کس طرح کیا جائے؟ پہلے دیکھو کہ کریکٹر سے مراد کیا ہے۔ کریکٹر ایک وسیع المفہوم اصطلاح ہے جس کے متعدد گوشے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامی نظام مملکت کے لیے جس کریکٹر کی ضرورت ہے وہ آج ناپید ہے، تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں خود غرضی اور بددیانتی اس قدر عام ہے کہ متاع ملت کسی کی امانت میں نہیں دی جا سکتی۔ اب سوچئے کہ خود غرضی سے مفہوم کیا ہے اور یہ کیوں پیدا ہوتی ہے۔ خود غرضی سے مراد یہ ہے کہ ہر فرد دوسروں کے مفاد پر اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتا ہے، یا یوں کہیے کہ مفاد کلی کو انفرادی مفاد پر قربان کر دیا جاتا ہے۔ قومی زندگی میں اسی کا نام فقدان کریکٹر
کریکٹرسنس ہے۔ پھر سنیے، عدم کریکٹر سے مفہوم یہ ہے کہ ہر فرد اپنے ذاتی مفاد کی فکر کرتا ہے اور مفاد کلی کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا۔ اس فکرہ کے ایک ایک لفظ کو سلیم الگ الگ دہراؤ، پھر بات ذہن نشین ہو سکے گی۔ اب دیکھیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ تم جانتے ہو کہ حفاظت خواہش، پریزرویشن آف سیلف، جبلت، انسٹنکٹ کا تقاضا ہے۔ اس تقاضے کو بروئے کار لانے کے لیے عقل سامان و ذرائع بہم پہنچ جاتی ہے، لہذا عقل کا فریضہ ہی یہ ہے کہ یہ اس فرد کی حفاظت کرے جس کی یہ عقل ہے، اور چونکہ عقل ہر فرد کی الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے ہر عقل کا فریضہ اپنے فرد کا تحفظ ہے۔ اسی کا نام انفرادیت ہے، اور اسی وجہ سے خود غرضی، سیلفشنس، ہر انفرادی عقل کا تقاضا ہے۔ جیسا کہ میں نے اوپر کہا ہے، یہ جبلت، انسٹنکٹ کا تقاضا ہے، اس لیے انسان اور حیوان دونوں میں مشترک ہے۔ ہر حیوان اپنی حفاظت کے لیے چارہ جوئی کرتا ہے، ایک خردبینی جرثومہ سے لے کر عظیم الجثہ ہاتھی تک۔ ہر ذی حیات بقائے خواہش کی فکر میں مضطرب اور بے تاب دکھائی دیتا ہے، لیکن حیوانات اور انسان میں ایک نمایاں فرق ہے۔ جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی لکھا تھا، تم نے اپنے ہاں گائے کو دیکھا ہوگا، جب وہ بھوکی ہو اور اس کے سامنے چارہ ڈال دیا جائے تو وہ دوسری گائے کو پاس نہیں پٹکنے دیتی، لیکن جب وہ پیٹ بھر کر کھا چکتی ہے تو نہایت اطمینان سے بیٹھ کر جگالی کرنے لگ جاتی ہے، اور اس کی پرواہ تک نہیں کرتی کہ باقی ماندہ چارہ محفوظ رکھا ہے یا نہیں، یعنی اسے اپنی موجودہ بھوک کی فکر ہوتی ہے، مستقبل کی فکر نہیں ہوتی۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض حیوانات، چیونٹیاں، مکوڑے وغیرہ مستقبل کے لیے بھی ذخیرہ جمع کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل اجتماعی ہوتا ہے، انفرادی نہیں، یعنی ان کی اجتماعی جبلت اس قسم کی واقع ہوئی ہے، انفرادی عقل نہیں۔ لیکن انسانی عقل حال کی حفاظت سے مطمئن نہیں ہوتی، بلکہ مستقبل کی طمانینت کے لیے بھی درپے رہتی ہے۔ سلیم ذرا سوچو کہ انسان کو مستقبل کی فکر کیوں پیدا ہوتی ہے۔ تم بادنہ تعمق اس نتیجہ تک پہنچ سکو گے کہ اس فکر اور پریشانی کا محرک جذبہ احتیاج کا خوف ہے، یعنی ہر فرد کو خوف دامن گیر رہتا ہے کہ اگر میرے پاس کل کے لیے کچھ نہ ہوا تو میں کیا کروں گا۔ اس خوف کی وجہ سے ہر فرد کی عقل اسے اکساتی ہے کہ وہ کل کی فکر بھی آج ہی کر لے، اور چونکہ انسانی زندگی کا کل، فیوچر غیر متعین ہے، کیونکہ کسی کو موت کے وقت کا علم نہیں، اس لیے ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے سمیٹ لے تاکہ وہ کل کی احتیاج سے معمون ہو جائے۔ یہ ہے وہ جذبہ جس کے تحت ہر فرد اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی فکر میں غلطاں پیچاں رہتا ہے، اسی کا نام خود غرضی ہے۔ جب ہر فرد اپنی فکر میں پریشان ہو تو جانتے ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ جب پولیس کسی مجمع پر لاٹھی چارج کرتی ہے تو ہر شخص اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ اٹھتا ہے، اور اس افراتفری نفسا نفسی میں ہوتا یہ ہے کہ جو شخص کہیں گر گیا، کچلا گیا، اسے بھگدڑ مچنا کہتے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا، تم نے خود ہی تو سنایا تھا کہ جب میونسپل ہال سے جلسہ میں پٹاخے کی آواز آئی تھی تو لوگ کس طرح اپنی اپنی جان کی فکر میں بدحواس ہو کر بھاگ اٹھے تھے، اور اس بھگدڑ میں کتنے لوگ پاؤں تلے روندے گئے تھے۔ خود لاہور کی شاہی مسجد میں کتنے لوگ عید کی نماز کے ہجوم مومنین میں پس کر مر گئے تھے۔ جس طرح ایسے مجمعوں میں بھگدڑ مچتی ہے، اسی طرح جب کسی معاشرے میں ہر فرد اپنی اپنی حفاظت کی فکر میں مصروف تگوتاز ہو جائے تو اس معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے، اور اس میں اس طرح کھلبلی مچ جاتی ہے کہ جو کمزور نیچے گرتا ہے وہ کچلا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ معاشرہ جس میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کا کیریکٹر نہیں رہا، ہر شخص دوسرے کو لوٹنے کی فکر میں ہے۔ اب سمجھ لیا تم نے سلیم کے کیریکٹر کے فقدان کے کیا معنی ہیں اور اس کی علت کیا ہے۔ کیریکٹر کی کمزوری کے معنی خود غرضی اور خود غرضی کا محرک جذبہ ہوتا ہے، احتیاج کا خوف، یعنی یہ اندیشہ کہ اگر میرے پاس کچھ نہ رہا تو کل میرا یا میری اولاد کا کیا حشر ہوگا۔ اس میں شبہ نہیں کہ کیریکٹر کی کمزوری کے بعد اور پہلو بھی ہوتے ہیں،
मसलन हवस इक्तदार वगैरह। लेकिन अगर तुम गौर से देखोगे तो मालूम हो जाएगा कि उनकी हैसियत सानवी है। बुनियादी चीज वही एहतियाज का खौफ है। हवस इक्तदार भी गैर शऊरी तौर पर इसी खौफ एहतियाज की बड़ी हुई शक्ल का नाम है, यानी इंसान एहतियाज से मामून होने के लिए इधर उधर से समेटने की फिक्र करता है और फिर इस समेटे हुए की हिफाजत के लिए इक्तदार के कले बनाता है। इसमें इस्तिस्ना इन नफ्सियाती मरीजों, फिजियोलॉजिकल केसेस की है जो अपनी अनानियत की तस्कीन के लिए इक्तदार चाहते हैं, लेकिन यह इस्तिस्नाई सूरत है। उमूमी शक्ल वही है जिसका ऊपर जिक्र किया गया है। सो वो इल्लत ऊला जो इंसानी मुआशरे में भगदड़ मचा देती है, हर फर्द के दिल में एहतियाज के खौफ से मसूनियत, सिक्योरिटी की फिक्र होती है। और जिस तरह हर भगदड़ में हर फर्द अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र करता है और इस फिक्र में इस कदर बदहवास हो जाता है कि इतना भी ख्याल नहीं करता कि जो गिर पड़ा है उसे रोंद कर तो आगे न बढ़े, इसी तरह मुआशरे की इस तवाजन शिकन भगदड़ में हर फर्द अपने मुफाद के तहफ्फुज में मुज़तरिब और परेशान रहता है, किसी दूसरे के मुफाद का कतन ख्याल नहीं करता। यही कुछ अफराद से आगे बढ़कर अक़वाम में हो जाता है, यानी हर फर्द की तरह हर कौम अपने मुफाद की फिक्र में रहती है, दूसरी कौम के मुफाद का कोई ख्याल नहीं करती। लीजिए सलीम, मर्ज की तशखीस तो हो गई, यानी तहफ़्फ़ुज़ ख्वाहिश जिबिली तकाजा है जिसके लिए हर फर्द की अक्ल सामान और ज़राए फराहम करने की फिक्र में रहती है। अक्ल अपने इस फरीजा की अदायगी में हर वक्त इस फिक्र में गलताओं पेचां रहती है कि किसी न किसी तरह फर्द मुतल्लका की हिफाजत का सामान बहम पहुंच जाए। इंसान आम हैवानात की तरह अपनी वक्ती हिफाजत पर ही काने नहीं हो जाता, बल्कि मुस्तकबिल की हिफाजत भी चाहता है। इस हिफाजत के लिए उसे हर वक्त ये फिक्र दामनगीर रहती है कि अगर मैं कल को मोहताज हो गया तो मेरा या मेरी औलाद का क्या बनेगा। एहतियाज की ये फिक्र इसे हर वक्त मुज़तरिब व परेशान रखती है और इस तरह हर फर्द अपने अपने मुफाद के पीछे दौड़ता रहता है और इस दौड़ में दूसरों के मुफाद का कतन ख्याल नहीं करता। इसी का नाम खुदगर्जी और करैक्टर का फुकतान है। अब आओ उसके इलाज की तरफ। इल्लत मर्ज है एहतियाज का खौफ, लिहाजा मर्ज का इलाज होगा इस खौफ का दिल से निकाल देना। सवाल यह है कि यह खौफ दिल से निकाला किस तरह जा सकता है। अगर हर फर्द को इस अमर का पूरा पूरा यकीन हो जाए कि उसकी कोई जरूरत रुकी नहीं रह सकती, इसको कोई एहतियाज सता नहीं सकती, वो कभी भूखा नहीं मर सकता, उसकी औलाद किसी हालत में बेकसो बेबस नहीं रह सकती, यानी उसे इस अमर का यकीन हो कि उसकी और उसकी औलाद की तमाम जरूरियात जिंदगी का सामान मौजूद है, तो उसके दिल से एहतियाज का खौफ निकल जाएगा। लिहाजा तुम्हें मालूम है कि जिस शख्स ने जिंदगी का बीमा करा रखा हो वो किस कदर मुतमिन होता है। यजदानी को देखो, जिस दिन से उसने जिंदगी का बीमा कराया है उसकी आसाबी कमजोरियां किस तरह रफा होती चली जा रही हैं। जिंदगी का बीमा तो एक तरफ, जिस दिन से मल्क सरफराज ने दुकान का बीमा कराया है घोड़े बेचकर सोता है, वरना उससे पहले 4 मील पर फायर ब्रिगेड की घंटी उसके होशो हवास गुम कर दिया करती थी। लिहाजा किसी फर्द के दिल से फिक्रे एहतियाज निकल जाए तो उसमें खुदगर्जी नहीं रहती, और जब खुदगर्जी न रहे तो खुद ब खुद कैरेक्टर पैदा हो जाता है। लेकिन वो यकीन किस तरह से पैदा किया जाए जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है, यानी हर फर्द के दिल में इस अमर का यकीन कि उसकी कोई जरूरत रुकी नहीं रह सकती, वो और उसकी औलाद कभी भूखी नहीं मर सकती। यह पैदा होगा अल्लाह पर ईमान लाने से, उसे राज़िक मानने से, इस पर तवक्कुल करने से, इस अमर पर यकीन रखने से कि हर फर्द के रिज़्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने सर ले रखी है। मैं ये लिख रहा हूं और तुम्हारी इस हंसी की आवाज गोशे तस्वर से सुन रहा हूं जो इन फिक्रों से बेसाख्ता तुम्हारे लब पर आ जाएगी। मैं खुद तुम्हारी इस हंसी में शरीक हूं। तुम कहोगे कि मैं कैसी पहेलियां कह रहा हूं, यानी एक तरफ तो ये कह रहा हूं कि ये यकीन पैदा होगा अल्लाह की रज़ाकियत पर ईमान से, और दूसरी तरफ ये भी कह रहा हूं कि ये बातें ऐसी हैं जिनसे बेसाख्ता हंसी आ जाती है, लेकिन ये पहेलियां नहीं। जरा समझने की कोशिश करो तो बात बिल्कुल साफ है।
ان الفاظ کا ایک مفہوم وہ ہے جو ہمارے مروجہ مذہب نے تمہارے ذہن میں مرتسم کر رکھا ہے۔ وہ مفہوم فی الواقع ایسا ہے جس سے بساختہ ہنسی آ جاتی ہے، لیکن انہی الفاظ کا ایک مفہوم وہ ہے جو خود ان الفاظ کے مصنف نے متعین کیا ہے۔ وہ مفہوم واقعی وہ یقین پیدا کر سکتا ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ مذہب نے جس خدا کو کائنات سے ماورا عرش پر بٹھا رکھا ہے وہ واقعی کسی انسان کے رزق کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس کے رازق ہونے کے دعوے کے باوجود اس کی خدائی میں کروڑوں بندے بھوکے سوتے اور لاکھوں انسان فاقوں سے مرتے ہیں۔ اس کے بلند آہنگ اعلان کے باوجود کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا 11/6 زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو۔ آج آدھی دنیا کو پیٹ بھر کر روٹی نصیب نہیں ہو رہی، لہذا انسانوں کے خود ساختہ مذہب کے پیدا کردہ خدا پر ایمان لانے اور اس کے دعوی پر توکل رکھنے سے وہ یقین کسی طرح پیدا نہیں ہو سکتا جو انسان کو احتیاج کی فکر سے بے خوف کر دے۔ یہی وہ خدا تھا جس کے متعلق مارکس نے کہہ دیا تھا کہ اس کا تصور سرمایہ داروں کی مصلحت کوشیوں کا پیدا کرتا ہے، لیکن خدا کے تصور کا ایک مفہوم وہ ہے جسے خود خدا نے متعین کیا ہے اور جو سلیم قرآن کے حروف و نقوش میں جگمگ جگمگ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس تصور کی روح سے ان مقامات پر خدا سے عملاً مفہوم وہ نظام ہے جو اس کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے متشکل ہوتا ہے، اور اس طرح وہ تمام ذمہ داریاں اپنے سر پر لے لیتا ہے جنہیں خدا نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ خارجی کائنات میں خدا کی رضاکیت کا نظام کس طرح کار فرما رہتا ہے، یعنی تمہاری نانی اماں کی زبان میں وہ پتھر میں کیڑے کو کس طرح روزی پہنچاتا ہے۔ سردست اس موضوع کو چھوڑو اور اسے سمجھ لو کہ انسانی دنیا میں اس کا دعویٰ رضاکیت اور ربوبیت اس نظام کی روح سے پورا ہوتا ہے جو اس کے قوانین کی بنیادوں پر خود انسانوں کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے۔ انسان کی دنیا میں مشیت خداوندی کی تکمیل انسانوں ہی کے ہاتھوں سے ہوتی ہے، لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نظام جو قوانین خداوندی کی روح سے قائم ہو تمام افراد کی ضروریات زندگی کا کفیل ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ نظام جس پر پورا توکل بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور یہی ہے وہ نظام جو انسان کے دل میں اس امر کا یقین پیدا کر سکتا ہے کہ میں بھوکا نہیں مر سکتا، میری اولاد تباہ نہیں ہو سکتی۔ اس نظام میں انسان احتیاج کی فکر سے بے خوف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نظام کی خصوصیت کبریٰ ہی یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی ذمہ داری میں آ جانے والوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ کسی قسم کا خوف رہے گا نہ احتیاج کی فکر ستائے گی۔ اسی نظام سے انسان کی دنیا اس جنت میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے متعلق ابن آدم سے کہا گیا تھا کہ انا لکا اللہ تجوع فیہا ولا تارا وانکا لا تظمأ فیہا ولا تضحا 20/118۔ اس میں نہ تو بھوکا رہے گا نہ ننگا، نہ پیاسا رہے گا نہ بلا مکان کے دھوپ میں، اور یہ جنت بنے گی کس طرح سے؟ اس طرح (20/123) ہماری طرف سے تمہیں رہنمائی کے قوانین ملیں گے، جو ان قوانین کا اتباع کرے گا تو نہ اس کی کوششیں بے نتیجہ رہیں گی، نہ اسے بھوک، لباس اور سردی گرمی کی تکالیف اٹھانی پڑیں گی۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں احتیاج کا خوف دامنگیر نہیں ہوگا۔ سلیم، تم پہلے دیکھ چکے ہو کہ خود غرضی کا بنیادی سبب احتیاج کا خوف تھا، اور اس خوف سے نجات کا ذریعہ اس نظام ربوبیت کا قیام ہے جو ہر فرد کی ضروریات زندگی کا کفیل ہوتا ہے، بلکہ اس میں کسی فرد کے دل میں احتیاج کا خوف پیدا ہی نہیں ہوتا، اور جب انسان احتیاج کی طرف سے معمون ہو جاتا ہے تو خود غرضی باقی نہیں رہتی، اور جب خود غرضی باقی نہیں رہتی تو کیریکٹر خود پیدا ہو جاتا ہے۔ اب سمجھے سلیم کہ ہم نے
آج کیریکٹر کیوں نہیں اور کیریکٹر پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ نظام ربوبیت کا قیام ان لوگوں کے ہاتھوں سے ممکن ہے جو کیریکٹر والے ہوں، اور چونکہ آج ہم میں کیریکٹر نہیں، اس لیے اس نظام کا قیام ناممکن ہے، اور میں کہتا ہوں کہ تم اس نظام کی ابتدا کر دو، کیریکٹر اس کے پیچھے پیچھے چلا آئے گا، تم خدا کی ربوبیت کو عام ہونے دو، پھر دیکھو کہ کس طرح ذرہ صحرا دست کا ہو قطرہ دریا آشنا کا منتظر تمہارے سامنے نہیں آ جاتا اور موجودہ افراد کی سیرت میں پاکیزگی پیدا نہیں ہو جاتی۔ اس نظام کے قیام کی پہلی منزل شعور کی بیداری ہے۔ شعور کی یہ بیداری اور فکر و نظر کی یہ تبدیلی اس نظام کے تصور کے عام کرنے اور اس کے درخشندہ اور تابناک نتائج کو نگاہ بصیرت کے سامنے لانے سے ہوتی ہے۔ اس کا نام تعلیم کتاب و حکمت ہے۔ نبی اکرم نے اسی نقطہ سے آغاز کار کیا تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی اس قانون ابدی کی تعلیم اور اس کی حکمت اور علم کی تفہیم سے کتاب قانون کو کہتے ہیں اور حکمت ہوتی ہے دی وے آف اٹ، اس کی غایت۔ اس تصور کو عام کرنے سے ایسے سعادت مند افراد نتھر کر الگ ہو جاتے ہیں جن کی نگاہوں میں کشاد اور قلب میں وسعت ہوتی ہے۔ اسی کا نام نفس کی بالیدگی تزکیہ ہے، اور تعلیم میں کتاب و حکمت کے ساتھ اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب یہاں سے سلیم ایک دوسرا نقطہ شروع ہوتا ہے، یعنی یہ کہ اس تعلیم سے کون سی حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے جس سے انسان کی نگاہوں میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ذاتی مفاد کی تنگ وادیوں سے نکل کر اجتماعی مفاد کی اس جنت میں جا پہنچتا ہے جس کے متعلق فرمایا کہ ارض و حد سماوات والارض 3/132، اس کی وسعت تمام ارض و سما کو محیط ہے۔ یہ بات ذرا غور سے سمجھنے کی ہے، جب بات چھیڑ دیتے ہو تو اسے پوری طرح سمجھ بھی لیا کرو۔ تم دیکھ چکے ہو کہ ہر فرد کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس فرد کی ذات کا تحفظ کرے، اسی لیے ہر فرد اپنے ذاتی مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے اور کسی اور کو اس مفاد میں شریک نہیں کرتا۔ لیکن جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک باپ اپنے مفاد کو اپنی ذات تک ہی محدود نہیں رکھتا بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس میں شریک کر لیتا ہے۔ یہ شراکت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس کا اپنا مفاد اس کی اولاد ہی کا مفاد بن جاتا ہے۔ وہ سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، اسے اپنے مستقبل کی فکر اس قدر نہیں ہوتی جس قدر اولاد کے مستقبل کی ہوتی ہے۔ اسے ہر وقت یہی اندیشہ ستاتا رہتا ہے کہ اگر میری موت بے وقت ہو گئی تو میری اولاد کا کیا بنے گا۔ تم نے سلیم غور کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی وہی عقل جس کا فریضہ اس فرد متعلقہ کا تحفظ ذات تھا، ان ماورائے ذات افراد کی حفاظت کے لیے اس درجہ مشوش و پریشان کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ یہ شخص باپ ان ماورائے خواہش افراد یعنی اولاد کو خود اپنی ذات ہی کا جزو سمجھتا ہے، وہ ان میں اور اپنے آپ میں کچھ فرق نہیں کرتا۔ یہی جذبہ ہے جس کے تحت گھر ہوم کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ آئلی زندگی کی اساس و بنیاد ہی یہی ہے۔ اس زندگی سے ابتدا ہوتی ہے ایک عہدی رشتے کی، یعنی ایک مرد اور ایک عورت اپنے گھر کی نئی دنیا بسانے کا عہد کرتے ہیں اور اس عہد سے ایک نیا رشتہ استوار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے اور یہ دونوں اپنی اولاد کو خود اپنی ذات کا جزو سمجھتے ہیں۔ اس طرح گھر ایک ایسی وحدت یونٹی بن جاتا ہے جس میں انفرادی مفاد اجتماعی مفاد میں گم ہو جاتا ہے۔ اس سے اس فرد متعلقہ باپ کی نگاہوں میں اتنی کشاد اور قلب میں ایسی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ایک حد تک بیرون خواہش مفاد کو بھی اپنی ذات کا مفاد سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس وسعت و کشائش سے انفرادیت کی بہت سی گرہیں کھل جاتی ہیں۔ تم ایسے افراد کی سیرت کا مطالعہ کرو جو تجرد کی زندگی بسر کرتے ہیں، یوگ اور سنیاس کے تجرد کی زندگی نہیں بلکہ اس تجرد کی زندگی جس کے متعلق اکبر نے کہا تھا کہ ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر۔ تم دیکھو گے کہ اس یکسر انفرادیت کی زندگی میں ان کی سیرت کے بہت سے گوشے بہرے بے قرار ہونے کی بجائے گھٹ گھٹ کر جوئے کم آب بن جاتے ہیں۔
ایسے لوگ کچھ مشینی قسم کے انسان بن جاتے ہیں. دلی کی کرخنداری زبان میں یوں سمجھ لو کہ یہ ایک دم لٹ ہو جاتے ہیں. لٹ یعنی ان میں زندگی کی لوچ نہیں رہتی. لیکن باپ اور اولاد کا یہ تعلق علم کے ذریعے قائم ہوتا ہے. جس باپ کو معلوم نہ ہو کہ فلاں لڑکا اس کا بیٹا ہے، وہ اسے کبھی اپنی ذات کا جزو نہیں سمجھتا. تم نے رستم و سہراب کا قصہ پڑھا ہوگا. وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہو گئے، اس لیے کہ انہیں معلوم نہ تھا کہ ان میں باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے. لیکن جو ہی ان پر یہ راز کھل گیا، دونوں اپنی اپنی جگہ رک گئے. لہذا اشتراک مفاد کے لیے اس امر کا ذہن نشین کرانا ضروری ہے کہ وہ افراد خود اس شخص کی ذات کا جزو ہیں. قرآن اس احساس کی بیداری یا تعلیم کی ابتدا عائلی زندگی کی اہمیت کو سامنے لانے سے کرتا ہے. تم قرآن کے مختلف اوراق پر غور کرو اور دیکھو کہ عائلی زندگی، فیملی لائف کی ضرورت اور اہمیت کو کس طرح مختلف اسالیب اور متنوع انداز سے اجاگر کیا گیا ہے. اس سے مقصود اس حقیقت کو ابھار کر سامنے لانا ہے کہ ایک فرد کے مفاد اس کی اپنی ذات تک ہی محدود نہیں ہوتے، اس میں اور بھی شریک ہوتے ہیں. اس احساس سے انسان کی تربیت ذات کی ابتدا ہوتی ہے. عائلی زندگی کے اس نقطۂ آغاز سے قرآن بتدریج آگے بڑھتا ہے اور ان دیواروں کو ایک ایک کر کے توڑتا جاتا ہے جنہوں نے انسان کو چار دیواری کے اندر محبوس کر رکھا ہے. جوں جوں یہ دیواریں ٹوٹتی ہیں اس کی افق نگاہ وسیع سے وسیع تر ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ آخر الامر وہ اس مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ 4/1. تمام نوع انسانی کی تخلیقی اصل ایک ہے. یعنی جس رشتہ ایک اصل کی شاخ ہونے کے احساس نے باپ اور بیٹے میں اشتراک مفاد پیدا کر دیا تھا، قرآن اسی رشتہ کو تمام انسانوں میں مشترک قرار دیتا ہے اور اس طرح عقل خود بین کو عقل جہاں بین میں تبدیل کر دیتا ہے اور نفس انسانی سے انفرادیت کی گرہیں کھول کھول کر اسے انسانیت کی وسعتیں عطا کر دیتا ہے. اس طریقہ کار کا نام تعلیم کتاب و حکمت اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے نفس انسانی کی نشو و نما یعنی تزکیہ نفس. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم. اس طریقے تعلیم تصور ربوبیت کو عام کرنے سے معاشرے میں ایسے افراد نکھر کر الگ ہو جاتے ہیں جن پر اس نظام کی اہمیت واشگاف ہو جاتی ہے. ان افراد کے ہاتھوں اس نظام کی ابتدا ہوتی ہے جس میں ہر فرد فکر احتیاج سے بے خوف ہو جاتا ہے، اور جب یہ نظام قائم ہو جاتا ہے تو پورے معاشرے میں اس کیریکٹر کی لہر دوڑ جاتی ہے جس کے فقدان کا رونا ہم آج اس طرح روتے ہیں. جب تک یہ نظام قائم رہتا ہے کیریکٹر بھی باقی رہتا ہے. جب یہ نظام بگڑ جاتا ہے تو پھر وہی انفرادیت کی بھگدڑ شروع ہو جاتی ہے. اس لیے سلیم قوم میں کیریکٹر پیدا کرنے کے لیے اس نظام کی ترویج ضروری ہے جس میں افراد فکر احتیاج سے بے نیاز ہو جائیں اور لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی فضا عام ہو جائے. ہم نے یہ نظام دیکھا نہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ نظام خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں متشکل ہوا اور حضرت عمر کے زمانہ میں پروان چڑھا. یہ نظام باقی نہ رہا لیکن لوح زمانہ پر اس کی یادگار اب تک منقوش ہے. بقول غالب ہنوز ایک پرتوے نقش خیال یار باقی ہے. اسی پرتوے نقش خیال یار کے تصدق ہر اس شخص کا جس کی نگاہوں کے سامنے اس کا تصور ہو یہ عالم ہوتا ہے کہ موجۂ گل سے چراغاہ ہے گزرگاہ خیال. اسی نظام میں قرآن کی طرف دعوت میری زندگی کا مقصود ہے. میری کوششیں ابھی تک تعلیم کتاب و حکمت کی منزل اول میں ہیں. میں امکان پر اس کے صحیح تصور کو عام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ عام مسلمانوں کی نگاہوں سے اس کا تصور یکسر اوجھل ہو چکا ہے. اس لیے اسے عصر نو سامنے لانے کے لیے بڑی کاوش درکار ہے. جب اس کا تصور عام ہو جائے گا تو اسے عملاً متشکل کرنے کا ولولہ بھی بیدار ہو جائے گا. رگو پے میں جب اترے زہر غم تب دیکھیے کیا ہو. رگو پے میں جب اترے زہر غم تب دیکھیے کیا ہو. ابھی تو تلخی ایک آم و دہن کی آزمائش ہے. تم پوچھتے ہو کہ اس کتاب و حکمت کے مرحلہ اول کے بعد کیا پروگرام ہوگا.
تم نے جتنی مرتبہ اس سوال کو دہرایا ہے میں نے یہی کہا ہے کہ یہ سوال قبل از وقت ہے. پہلے اس تصور کو عام تو کرو. لیکن اس جواب سے تمہارے قلب سراپا شوق و اضطراب کی تسکین نہیں ہوتی. اب اس کے بعد اگر میں تمہارے غالب کے الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ دکھاؤں گا تماشا دی اگر فرصت زمانے نے، میرا ہر داغ دل ایک تخم ہے سرو چراغاں کا، تو کہو تمہاری تسکین ہو جائے گی. تم ٹھیک کہتے ہو، یہ وقت ہے شگفتن گل ہائے ناز کا. لیکن سلیم، ہر گنچا اپنے جوش نمو سے کھل کر پھول بنتا ہے. نشائے رنگ سے ہے واش دے گل. اگر اسے اس سے پہلے کھلانے کی کوشش کرو تو اس کی ایک ایک پتی بکھر جائے گی. اس نظام کی شگفتگی بھی اسی قانون کے تابع عمل میں آتی ہے جو اس کی اساس و بنیاد ہے. تمہیں اس نظام کے جلد روب عمل آنے کی کوئی صورت بظاہر دکھائی نہیں دیتی، لیکن سلیم میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں. جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے، جس سے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے کمار خانہ. یہ کب ہوگا؟ اس کے لیے نہ تمہاری بیتابی تمنا کچھ کہہ سکتی ہے، نہ میرا گریائے نیم شبی. اس باب میں تو خدا نے خود اپنے رسول تک سے کہہ دیا تھا کہ ہو سکتا سے، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ اس کے لیے نہایت حتم و یقین سے کہہ دیا کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أَوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. 43/43. تم قرآن کے ساتھ متمسک رہو، یہی وہ متوازن راہ ہے جو اس انقلاب تک لے جائے گی. یہی اس انقلاب عظیم کے داعیے اول نے کیا اور یہی تمہیں اور مجھے کرنا ہے. اس موضوع کو ختم کرنے سے پہلے ایک اہم نقطہ اور بھی ہے جس کا دہرا دینا ضروری ہے. تمہیں اس حقیقت کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ انسانی زندگی کا منتہا اس کی طبعی زندگی کی ضروریات کا پورا ہو جانا ہی نہیں، بلکہ ان ضروریات کی طرف سے اطمینان اس کی نگاہوں میں وہ کشادگی پیدا کر دیتا ہے جس سے یہ ذاتی مفاد پر کلی مفاد کو ترجیح دیتا ہے، اور اس طرح انسانی معاشرہ میں نظم و ضبط اور توازن پیدا ہو جاتا ہے. اس سے وہ مساعد فضا پیدا ہو جاتی ہے جو انسانوں کی مضمر صلاحیتوں کی بالیدگی کے لیے ناگزیر ہے. اس طرح بحیثیت مجموعی انسانیت کی سطح بلند سے بلند تر ہوتی جاتی ہے. اس بلند سطح سے کیا ہوتا ہے آج اس چیز کا سمجھنا دشوار ہے، اس لیے کہ آج ہم جس فضا میں سانس لے رہے ہیں اس میں نفسا نفسی کی ایسی باگداڑ مچ رہی ہے کہ انسانی فکر کے لیے اس طلسم پیچ و تاب سے نکلنا محال ہو رہا ہے. اس وقت انفرادی مفاد کی دھند اس قدر دبیز ہے کہ اس میں انسان 2 قدم آگے نہیں دیکھ سکتا. ان حالات میں وہ کیا سمجھے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی فضا میں دلوں کی کیا کیفیت ہوا کرتی ہے. بقول غالب با آدم نرسیدی خدا چے می جوئی. لیکن اسے بھی سمجھ رکھو کہ خدا تک پہنچنے کے لیے مقام آدم حاصل کرنا لا ینفق ہے، اور آدم وہ ہے جس کی مشہود زندگی کی ابتدا اس عرض سے ہوتی ہے. لہذا جس آدم کے لیے عرض معاش کی مشکلات حل نہیں ہوتی اس کی نگاہیں اوپر کیا اٹھ سکیں گی؟ اگر نہ سہیل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی. ابھی سلیم تمہاری 2-3 باتیں اور جواب طلب ہیں، لیکن ان کے جواب سے پہلے میں تمہاری توجہ پھر اس اہم نقطہ کی طرف منعطف کرانا چاہتا ہوں جسے بارہا گفتہ او بارے تگر می گوئیم، اور وہ یہ کہ جو بات تم پوچھتے ہو پہلے اس کا مفہوم متعین کرو. یاد رکھو سلیم، آدھی بات تو محض تعین مفہوم سے واضح ہو جائے گی. یقین نہ آئے تو ایسا کر کے دیکھ لو. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس دور میں صرف اتنا کر جائیں کہ ہمارے ہاں جو الفاظ اور
اصطلاحات مروج ہیں، ان کا مفہوم اس طرح متعین کر لیں کہ ہر بولنے اور سننے والے کے ذہن میں ایک مفہوم آئے، جس طرح پانی کہنے سے ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی مفہوم آتا ہے، تو یقین مانو کہ یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ میں اسی کی کوشش کر رہا ہوں، خدا مجھے کامیاب کر دے۔ ذرا سوچو سلیم کہ جب تم سے کوئی کہے کہ فلاں کاروبار کرو، اس میں تمہیں نفع ہوگا، تو کہنے والا بھی سمجھتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور تم بھی جانتے ہو کہ اس سے مطلب کیا ہے۔ یہ الفاظ ایک ہندو کہے یا مسلمان، سنی کہے یا شیعہ، مقلد کہے یا غیر مقلد، ہر ایک کا مفہوم ایک ہوگا۔ لیکن سلیم، جب کبھی تم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کام کرو، اس سے تمہیں ثواب ہوگا، تو ایمان سے کہو کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اس سے کیا ہوگا، یا یہ کہ ان الفاظ کا جو مفہوم تم نے سمجھا ہے، تمہیں یقین ہے کہ کہنے والے کے ذہن میں بھی وہی مفہوم ہے؟ پھر یہ بھی سوچو کہ کیا تم کسی ایسے شخص کو جو اس لفظ ثواب کے اس مبہم مفہوم سے مطمئن نہیں، جو وراثتی طور پر ہمارے ذہنوں میں چلا آ رہا ہے، سمجھا سکتے ہو کہ اس سے مفہوم کیا ہے؟ جب کوئی زیادہ اصرار کرے تو تم کہہ دو گے کہ اس سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے پھر وہی مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ نجات سے مفہوم کیا ہے، اور کیا یہ مفہوم ہر اس شخص کے ذہن میں یکساں ہوتا ہے جو اس لفظ کو استعمال کرتا ہے؟ تم کہہ دو گے کہ اس سے مفہوم جنت میں جانا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنت کا مفہوم تمہارے ذہن میں متعین ہے، اور کیا یہی مفہوم ہر اس شخص کے ذہن میں ہوتا ہے جو اس لفظ کو استعمال کرتا ہے؟ مجھے تسلیم ہے جہاں تک ان امور کا تعلق آنے والی زندگی سے ہے، ان کا پورا پورا مفہوم زندگی کی موجودہ سطح پر سمجھ میں نہیں آ سکتا، لیکن ان امور کا تعلق صرف آنے والی زندگی ہی سے تو نہیں، ہماری موجودہ زندگی سے بھی تو ان کا تعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ جہاں تک ان کا تعلق ہماری موجودہ زندگی سے ہے، کیا ان کا کوئی متعین مفہوم ہمارے سامنے ہے، اور کیا وہ مفہوم ہر اس شخص کے ذہن میں یکساں ہے جو ان اصطلاحات کو استعمال کرتا ہے؟ یہ تو تمہیں بھی تسلیم ہوگا کہ ایسا نہیں ہے، ان کا کوئی متعین مفہوم ہمارے سامنے نہیں۔ ان اصطلاحات کو سلیم قرآن نے پیش کیا ہے، لہذا قرآن کو ان کا مفہوم بھی متعین کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو معاذ اللہ وہ بڑی ناقص کتاب ہے، لیکن اگر وہ ان کا مفہوم متعین کرتا ہے تو وہ آج ہماری نگاہوں سے یکسر اوجھل ہے۔ یاد رکھو سلیم، جب تک ہم ان الفاظ و اصطلاحات کا مفہوم جن کا تعلق ہماری موجودہ زندگی سے ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جس کا کسی نہ کسی حد تک ہماری موجودہ زندگی سے تعلق نہیں، اس طرح متعین نہیں کرتے جس طرح ہم کاروباری دنیا میں الفاظ و اصطلاحات کا مفہوم متعین کرتے ہیں، ہمارا کوئی قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ معاملات کی دنیا میں تجریدی گفتگو، ایبسٹریکٹ ٹاک سے کبھی کام نہیں چل سکتا، نہ کوئی قوم اس انداز گفتگو سے زندہ رہ سکتی ہے۔ ہمیں ٹھوس کنکریٹ زمین پر رہنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمارے معاملات بھی ٹھوس انداز گفتگو سے ہونے چاہیے۔ دیکھتے ہو غالب اپنی رندانہ شوخی سے اس باب میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ گنچائے ناشگفتہ کو دور سے مت دکھا کے یوں، بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کے یوں۔ لہذا سلیم، سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ان تمام الفاظ و اصطلاحات کا مفہوم جنہیں ہم روزمرہ بلا سوچے سمجھے استعمال کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، قرآن سے متعین کر لیں۔ اس کے بعد باقی منزل بہت آسانی سے طے ہو جائے گی۔ یہی وہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے میں نے قرآن کا وہ لغت مرتب کیا ہے جس کا چرچا تم کتنے دنوں سے سن رہے ہو۔ جب وہ لغت اور اس کی روشنی میں متعین کردہ مفہوم القرآن شائع ہوگا تو اس وقت تم دیکھو گے کہ قرآن کریم کے الفاظ کا مفہوم عربی زبان اور قرآن کریم کی روشنی میں کس عمدگی سے متعین ہو جاتا ہے۔ مجھے اس سے خوشی ہوئی سلیم کہ میرے خطوط سے تمہارے شکوک کی بہت سی پھانسیں نکلتی جا رہی ہیں۔ دعا دیں گے میرے بعد آنے والے میری وحشت کو، بہت کانٹے نکل آئے ہیں میرے ساتھ منزل کے، لیکن اس میں میری کاریگری تو کچھ نہیں۔ یہ تو اس کتاب مبین کا تصدق ہے جس کا سب سے پہلا دعویٰ یہ ہے کہ لا ریب فیہ ہے،
اس سے قلب کے تمام اضطراب رفع ہو جاتے ہیں۔ نہیں اس میں شک کوئی تاجور کہ تڑپ ہے تیرے کلام میں، مگر اس میں تیرا کمال کیا غم دوست درد نگار ہے۔ یہ خط توقع سے زیادہ لمبا ہو گیا، باقی باتوں کے متعلق پھر صحیح۔ والسلام۔ اپریل سن 1951 عیسوی۔